بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ تو خود ناپاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 157۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 158۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 159۔ حمران حضرت عثمان کے مولا نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا دانا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسے وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 160۔ عروہ عمران سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔